अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िक्र खुदा चैनल पर एक और नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम नमाज को मुकम्मल तर्जमा के साथ पढ़ेंगे और साथ साथ गौर करेंगे कि नमाज में बंदा अपने रब से क्या कलाम फरमाता है और इसका क्या मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की, लेकिन नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नमाज की उन तमाम तस्बीहात को जानना और उनके अंदर अल्फाज के तर्जुमे को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि नमाज का सही कुर्ब हमें हासिल हो सके और नमाज के मकसद को हम जान सकें और इसके साथ साथ हमें पता चले कि बंदा अपने रब से क्या कलाम फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे के इस कलाम से किस तरह से उससे मुखातिब होता है। आइए शुरू करते हैं। नमाज सबसे पहले नाज़रीन कराम तकबीर तरहीमा से शुरू होती है। तकबीर तरहीमा अल्लाहु अकबर को कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जुमला तिरमिज़ी शरीफ में आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद नमाज का अगला स्टेप होता है सना। सना का मतलब अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। हम तारीफ़ बयान करते हैं और बोलते हैं सुबहानका, पाक है ए अल्लाह, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानका पाक है, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह तू सबसे ज़्यादा पाक है। व बिहम्दिका, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। व तबारका, और बड़ा ही बारबरकत है। कसमु का, तेरा नाम, यानी ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं और हम्द बयान करते हैं और तेरा नाम बहुत ही बाबरकत है। व तआला, और बहुत ही बुलंद दर्जा, जद्दू का, तेरी बुजुर्गी का, वला, और नहीं, इलाहा माबूद, गैरुक, तेरे सिवा, यानी ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत बरतर है और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। जब हमने सना पढ़ी तो हमने अल्लाह तबारक व तआला की बुजुर्गी और बुलंदी के ऊपर इस बात की तस्दीक की कि अल्लाह तू सबसे बुजुर्ग, तू सबसे बड़ा, तेरी तारीफ़ सबसे जुदा और तेरे सिवा कोई भी सजदे के लायक नहीं। और इस आयत को भी तिरमिज़ी शरीफ में बयान किया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ताऊज़। ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को कहते हैं। अब यहाँ हम ताऊज़ में क्या अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब होते हैं। हम कहते हैं आऊज़ु, मैं पनाह लेता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला की, मिन से, शैतानिर्रजीम, शैतान से जो कि रजीम है, मरदूद है। अल्लाह तबारक व तआला से हम जब शैतान की पनाह ले लेते हैं तो तब हमारी इबादत में खलल नहीं रहता। फिर उसके बाद हम तस्मीया पढ़ते हैं। तस्मीया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है? बिस्मी, नाम के साथ, अल्लाही, अल्लाह के, अर्रहमानी, जो बड़ा ही मेहरबान, अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला। तो पूरी बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हुआ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को सही कामयाबी के साथ कबूल व मंजूर करते हैं और उसके लिए हमें रहमत अता फरमाते हैं और हमारे उस काम में अल्लाह तबारक व तआला की बरकत शामिल हाल हो जाती है। उसके बाद नमाज का अगला स्टेप होता है, जब हम हाथ बांधते हैं तो हम सूरतुल फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलहम्दु, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, रब्बिल आलमीन, जो कि रब है, पालने वाला है, आलमीन, तमाम आलमों का, आलमीन, आलम की जमा, यानी अल्लाह वो ज़ात है कि जो एक आलम को नहीं बल्कि हर तरह के आलमों को, यानी 7 ज़मीनों 7 आसमानों के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी आलम हैं, उन सब आलमों को पालने वाला है और उसके लिए सब की सब तारीफ़ें हैं। अर्रहमान, वो बड़ा ही मेहरबान है, अर्रहीम, और रहम करने वाला है।
جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم جان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ تمام جہانوں کو پالنے والا تو ہی تو ہے، اور تو بڑا مہربان ہے، اور تو بڑا رحیم ہے۔ اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین کہ تو ہی وہ مالک ہے جو یوم جزا کے دن ہمارا مالک بنے گا، تو ہی وہ مالک ہے جو جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اے اللہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی بت کی عبادت نہیں کرتے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتے، کسی چیز کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تمام طرح کی مدد تیرے سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اہدی، تو دکھا نہ ہم کو صراط راستہ۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سٹیپ پہ پہنچ گئے عبادت کے دوران کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوم قیامت کے دن مالک ہونے، رحمان اور رحیم ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا تصدیق کی، پھر اس کے بعد اس سے مدد چاہی، پھر اس کی عبادت کی حامی بھری کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی کہ اللہ ہمیں دکھا، اہدی دکھا نہ ہمیں صراط راستہ مستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ عطا فرما، صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت کہ انعام کیے گئے علیہم جن لوگوں پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، کون سے لوگوں کا؟ صالحین کا، انبیاء کرام کا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان لوگوں کے راستے کی مسافر ہمیں بھی بنا، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں بھی عطا فرما جس راستے کے وہ مسافر تھے۔ غیر المغضوبی، اور نہ کہ ان لوگوں پر کہ جن پر غضب ہوا، علیہم جن لوگوں پر، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے جو تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے نجات عطا فرما۔ گویا جب ہم نے یہ تصدیق کر لی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی پناہ طلب کر لی، گویا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ پھر ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی کبریائی بیان کرنے کے بعد، اس کی ذات کو اعلیٰ و برتر ماننے کے بعد، بندے کا کام ہے کہ وہ رب کے سامنے جھک جائے، اور رکوع کا معنی جھکنا ہے، یعنی رکوع کی حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں کہ اللہ ہم نے مان لیا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، عظیم عظمت والا، ہمارا رب سب سے بڑا عظمت والا ہے۔ ہم اس بات کا رکوع میں اقرار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور اس کلمے کو بھی مسلم شریف میں درج کیا گیا کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی۔ پھر ہم قوما یعنی رکوع سے اٹھتے وقت تسبیح کرتے ہیں۔ اب جب بندہ اللہ کے آگے رکوع کے اندر جھک کے تصدیق کر لیتا ہے کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو وہ کتنی شان سے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے سامع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن جس کسی نے، حمیدہ اس کی تعریف کی۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا رب، کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں تمام تعریفوں کے بعد، تو وہ کہتا ہے کہ اے بندے میں نے تیری وہ باتیں سن لی، اور جو تو نے میری حمد کی میں نے اس حمد کو سن لیا۔ اس کے بعد ہم قوما کی حالت میں تمہید بیان کرتے ہیں۔ تمہید کس چیز کو کہتے ہیں؟ تمہید اس مقصد کی گرہ کو باندھنا شروع کرنا جس کے مقصد کے لیے ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اس مقصد کو باندھنا۔ اس مقصد کو ہم کیا باندھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، لک الحمد، ہم تو ساری تعریفیں تیری ہی بیان کرتے ہیں، تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جب اللہ نے اپنے بندے سے اقرار کیا کہ بندے میں نے تیری حمد کو سنا، تو بندہ آگے سے تصدیقاً اللہ کے آگے تمہید باندھتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ساری تعریفیں میں تیری ہی بیان کرتا ہوں۔
اے اللہ تو تعریف کے قابل ہے۔ اور اس بات کو بھی بخاری شریف میں درج کیا، گویا اپنا بندہ اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، پھر اللہ کا وہ بندہ رب کے اس وعدے کو سچا کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحانہ، پاک ہے ربی میرا رب اعلیٰ، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کلمے کو بھی مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ کے آگے کہ اے اللہ، مجھے تو نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا سر مٹی میں رکھنے کا مقصد یہ کہ بندے کو دکھا دیا جائے کہ تو مٹی سے پیدا ہوا، اور انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے سجدے میں جا کے کہ اللہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، تو سب سے اعلیٰ ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنا سر، اپنی پیشانی، اپنا ناک، اپنا چہرہ، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو مٹی پہ رکھ کے تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں صرف تیری پاکی بیان کرتا ہوں، کیونکہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو میرا رب ہے جو پاک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی جو برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بندہ اٹھتا ہے سجدے کی حالت سے اور تشہد پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تشہد میں کیا بیان کرتے ہیں؟ جب بندہ اتحیات میں تشریف لے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اے اللہ، تمام کی تمام باتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، والطیبات تک ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، تمام کی تمام باتیں، ہماری وہ قولی باتیں ہیں، ہماری وہ فعلی باتیں ہیں، ہماری وہ مالی باتیں ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے سجدے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل، وہ صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، سلام ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، ایھا النبی، اے نبی محترم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی بہت بڑی برکت ہو آپ کے ساتھ۔ ہم اپنے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم تیرے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علینا، اور ہم سلام بھیجتے ہیں آپ پر، وعلی عباد اللہ، اور ان پر جو اللہ کے بندے ہیں، صالحین یعنی نیک اعمال کرنے والے، اشہدو، پھر بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ کہ لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ کے، واشہدو، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، ان یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کو بھی بخاری شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی صورت میں لکھا۔ کتنی خوبصورت ہے ہماری نماز کہ جس کے اندر ہم بار بار اللہ سے عہد و پیمان کر رہے ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے دعوے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اور پھر ہم اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ تو ہم اپنے آقا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے نبی پر درود پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 رحمتیں کر دیتا ہوں، اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہوں، اور اس کے 10 درجوں میں بلندی عطا فرما دیتا ہوں۔ تو کتنی بلند ہے ہماری نماز کہ جس میں ہم نے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھا تو ہمیں 10 رحمتیں بھی مل گئیں نماز کے ذریعے، ہمارے 10 گناہ بھی مٹا دیے گئے اور ہمارے درجے بھی بلند کر دیے گئے۔ دیکھیں کہ ہم درجوں کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنے دھکے کھاتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہمیں ایک درجہ حاصل ہو جائے، کوئی ہماری ایک دفعہ تعریف کر دے۔ اور اگر ہم سارا دن درود نہ پڑھیں، صرف 5 وقت نماز ہی پڑھ لیں، اور ہر نماز میں آپ دیکھیں کہ کتنی بار آپ درود پاک پڑھتے ہیں کہ آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے تو آپ 2 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور 10 اور 10 20 آپ کے رحمتیں ملی اور 20 برکتیں ملی اور 20 گناہ مٹا دیے گئے۔ اور اگر آپ کی 12 رکعتوں کی نماز ہے تو حساب لگائیں کہ کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنے درجات ملے۔ ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، صلی، تو نازل فرما اپنا درود علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یا اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
वाला आल मोहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसा कि सल्लैता तूने रहमत नाज़िल फरमाई या तूने अपनी बरकत नाज़िल फरमाई अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इन्ना का बेशक हमीद मजीद, तू काबिल सताइश है। ए अल्लाह तू बुज़ुर्गी वाला है, तू मुस्तहिक तारीफ़ है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक, तू बरकत नाज़िल फरमा अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे कि बारकता तूने बरकत नाज़िल फरमाई अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्ना का बेशक अंता, इन्ना का बेशक आप हमीदुन काबिल सताइश हैं, मजीदुन और बहुत बुज़ुर्गी वाले हैं, आप बहुत बुज़ुर्गी वाले हैं मेरे अल्लाह। हमने जब दरूद पाक पढ़ा तो हमने अपने नबी की तारीफ़ और हम्द को बयान किया और किस बात का इकरार किया कि तू सबसे ज़्यादा हम्द वाला बुज़ुर्गी वाला है। फिर उसके बाद हम दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ते हैं। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ सकते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती, और हम इसमें ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन बहुत बड़ा, जुल्म कसीरन बहुत बड़ा, वला और अगर यगफिरुज़्ज़ुनूबा तूने माफ़ ना किए मेरे गुनाह, इल्ला सिवाय अंता तेरे, फ़ग़फ़िरली तू बख्श दे, मग़फ़िरतन और मेरी मग़फ़िरत फरमा, मिन इंदी का अपने पास से, वरहमनी और रहम फरमा मुझ पर, इन्ना का बेशक अंता तू गफ़ूर रहीम सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। ए अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया और इसमें शक नहीं कि तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं, बस तू अपनी तरफ से ख़ास बख्शिश से मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू ही बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। और ये भी हमें बुखारी शरीफ ने दी दुआ। फिर उसके बाद हम सलाम पढ़ते हैं और हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। ए नबी मोहतरम, ए फ़रिश्तों, तुम पर सलाम हो और तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल हो। देखिए नाज़रीन कराम, इतनी खूबसूरत दुआ पढ़ने के बाद जब बंदा अपने रब से कुछ भी मांगेगा तो कभी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नाकाम लौटाए, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि हमारी नमाज ही ठीक नहीं, हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर जैसे टकरे मारे हों, हम नमाज को समझते नहीं, नमाज में गौर नहीं करते, नमाज के अंदर जाकर अपने रब से मुखातिब नहीं होते, हम तो दरवाज़े से टकरे मार के वापस लौट आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझकर खूब तिश्नगी के साथ, दिल की मोहब्बत के साथ हकीकत का सजदा अता फरमाए और हमें रियाकारी और दिखावे की नमाज़ों से बचाए और हकीकत में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और हमसे इल्म दीन के ऐसे काम ले जो हमें राह मुस्तकीम का मुसाफिर कर दें और हमें अपने कुर्ब ख़ास में जगह अता फरमाए और हमें अपने हबीब पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला और उनकी शफ़ाअत का हक़दार बनाकर क़यामत के दिन शफ़ाअत नसीब फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।